بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر اور جرمن انتخابات، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ وہ جو ایشیائی زبانوں میں کہا جاتا ہے کہ 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، یہ منظر آج کل جرمنی میں ہونے والی انتخابی سرگرمیوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گزشتہ 80 برسوں سے جرمنی میں حکمرانی سی ڈی یو، ایس پی ڈی، گرین، ایف ڈی پی اور لیفٹ نام سے جانی پہچانی جانے والی سیاسی پارٹیوں کے گردی گھوم رہی تھی۔ چند سال قبل اے ایف ڈی کے نام سے ایک نئی پارٹی سامنے آ گئی۔ 8 دہائیوں سے حکمرانی کرنے والی سکہ بند سیاسی پارٹیوں نے اپنی طاقت اور وسائل کے زور پر اس نئی پارٹی کو انتہا پسند پارٹی کہہ کر ملکی معاملات سے دور ہی رکھا۔ شروع میں یہ پارٹی اسلام اور سیاسی پناہ گزینوں کے خلاف نعرے لگاتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس پارٹی نے جرمنی کے سماجی، معاشرتی اور معاشی معاملات کو بھی اپنے منشور میں شامل کر لیا۔ گزشتہ برس جب برسر اقتدار حکمران پارٹی کو اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑا اور 23 فروری 2025 کو جرمنی کی فیڈرل پارلیمنٹ کے انتخابات کا اعلان ہوا تو اچانک اس نئی پارٹی اے ایف ڈی کو تو جیسے پر ہی لگنے شروع ہو گئے ہوں۔ جرمنی میں انتخابات کے لیے عوامی سروے باقاعدگی سے ہوتے ہیں اور تازہ ترین سروے جو 13 فروری کو سامنے آیا ہے اس کے مطابق اس وقت سی ڈی یو 32%، اے ایف ڈی 22%، ایس پی ڈی اور گرین پارٹیاں جو ہیں یہ 14% اور لیفٹ پارٹی جو ہے یہ 6% ووٹ حاصل کرتی نظر آ رہی ہیں۔ پچھلے چند ماہ میں اے ایف ڈی کا ووٹ بینک 11% بڑھا ہے۔ چند ہفتے قبل دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے اے ایف ڈی پارٹی کی چانسلر امیدوار محترمہ ایلس وائڈل سے ایکس پلیٹ فارم پر مذاکرات کر کے 100 سنار کی ضربات کی جگہ ایک لوہار والی ضرب لگا دی تھی۔ ابھی اس لوہاری ضرب کی درد سے جرمنی بھر کی سیاسی پارٹیاں سسک ہی رہی تھیں کہ 14 فروری کو امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس نے میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس میں اپنے خطاب میں جرمنی میں جمہوریت کا گلا گھونٹنے والے اقدامات کا واضح لفظوں میں اعلان کر کے ایلن مسک کی طرف سے جرمنی کی مرکزی سیاسی پارٹیوں کو لگائی گئی چوٹ کے زخم کو نہ صرف مزید گہرا کر دیا ہے بلکہ پرانے زخم کو بھی اثر نو لگتا ہے کہ ہرا کر دیا ہے، یعنی زخم کو جو ایلن مسک نے لگایا تھا۔ اوپر سے جرمنی کی سکہ بند سیاسی پارٹیوں کے زخموں پر مزید نمک اس وقت چھڑک دیا گیا جب امریکی نائب صدر نے اے ایف ڈی پارٹی کی چانسلر کی امیدوار محترمہ ایلس وائڈل سے جمعہ 14 فروری کی شام کو تقریباً آدھے گھنٹے تک انفرادی ملاقات بھی کر ڈالی۔ موجودہ جرمن چانسلر اولاف شولز امید لگائے بیٹھے تھے کہ امریکی نائب صدر ان سے کم از کم ضرور ملاقات کریں گے کیونکہ اس وقت تک تو وہی جرمنی کی حکومت کے سربراہ ہیں، مگر ان کے ارمانوں پر بھی اوس پڑ گئی جب امریکی نائب صدر نے ان کو اپنی ملاقات کے قابل نہ سمجھا۔ البتہ سی ڈی یو کے چانسلر امیدوار میرس سے انہوں نے ملاقات کر لی جو کہ تقریباً 20 منٹ جاری رہی۔ اس وقت جرمنی بھر میں امریکہ کی نئی حکومت کا جو رویہ جرمنی کی سکہ بند پارٹیوں کے ساتھ چل رہا ہے اور جس طریقے سے امریکی حکومت یورپین یونین کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہی ہے، اس نے نہ صرف جرمنی بلکہ پورے یورپ میں عجیب سی افراتفری پھیلا دی ہے، اور اب تو یہ آواز بھی اٹھا دی گئی ہے کہ یورپین یونین کا موجودہ شکل میں کام کرنا ناممکن ہو گیا ہے اور بہت ممکن ہے آئندہ ہم خیال یورپی ممالک جو ہیں وہ منی یورپین یونینز بنا کر کوئی نیا راستہ نکال لیں۔ نائب صدر امریکہ نے جرمنی پر کھلم کھلا حملہ کیا کہ اس ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی نہیں ہے اور اس ملک کے جو کئی ملین لوگ اے ایف ڈی کو ووٹ دیتے ہیں ان کو حکمرانی کے حق سے محروم رکھ کر ملک جرمنی جمہوری روایات اور اصولوں کو مکمل طور پر پامال کر رہا ہے۔
امریکی نائب صدر کے مطابق اس وقت یورپ کے کسی ملک کو کسی دوسرے ملک سے کسی قسم کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ البتہ ان کے مطابق یہ جو رویہ جرمنی کی حکمران سیاسی پارٹیوں نے AfD کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے، اصل میں یہ وہ بڑا خطرہ ہے جس سے جرمنی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نام لیے بغیر جرمنی کے صدر کی اس بات کی بھی شدید مذمت کی کہ اگر AfD پارٹی جرمنی کے انتخابات جیت جاتی ہے تو جیسے رومانیہ میں صدر کے انتخابات کو عدالتوں کے ذریعے کل عدم قرار دے دیا گیا تھا، جرمنی میں بھی یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ، ایلن ماسک اور اب نئے صدر امریکہ کے بیانات نے اس وقت جرمنی بھر میں 23 فروری کو ہونے والے انتخابات کے معاملہ میں پوری جرمن قوم میں ایک قسم کی کنفیوژن اور افراتفری سی پھیلا دی ہے، اور جرمنوں کی اکثریت کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کی بات سنیں اور کس کی بات نہ سنیں۔ بہرحال اگلے چند دن اب بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں، تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ آخری نتیجہ کے طور پر 100 سونار کی ہی بھاری پڑتی ہیں یا ایک لوہار کی سب پر بھاری پڑ جاتی ہے۔